Please explain this ayah. هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. میرے بھائی اب تک جو آپ نے ترجمہ سنا ہے هو الأول وهو الآخر، اس کا ترجمہ جو مولوی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے، لیکن عربی زبان میں آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، آخر کا مطلب لاسٹ نہیں ہے عربی میں. مثال دوں قرآن سے، وَلِلْآخِرَةِ خَيْرَ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ. یہ تو یہاں پر کیوں کہہ رہے ہو کہ آپ کا دوسرا دور پہلے دور سے اچھا ہے؟ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرَ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا دوسرا دور پہلے دور سے اچھا ہے. یہاں آخر کا مطلب دوسرا کر دیا، اور یہاں هو الاول وهو الاخر کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے. آخر کا مطلب جو ہے وہ آخر، یہ اردو میں کہتے ہیں آخر، کیونکہ وہ ہم نے بہت سارے الفاظ کا جو معنی ہے ہم نے اس کو جو ہے ڈسکور نہیں کیا ہے، ہم نے مفروضاتی طور پر یعنی ایک مفروضے کے تحت اپنی مدد آپ سمجھ لیا ہے کہ اس کا یہ معنی ہوگا. جیسے آخرت، تو آخرت کیا ہو گئی؟ آخری کون سی چیز ہے؟ آخرت کا مطلب ہو گیا دوسرا جہان. یہ پہلا جہان ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ جب ہم سب یہاں سے کوچ کریں گے، یہ زمین ختم ہو جائے گی، قیامت بپا ہو جائے گی، تو پھر اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ آخرہ، دوسرے مقام پر. وہ دوسرا مقام کیا ہے؟ جنت یا دوزخ؟ نمبر 1، عام مسلمان کے پاس، عام مومن کے پاس، عام ولی کے پاس وہ طاقت سمجھ نہیں ہے کہ اس کا میں اس کو مطلب سمجھاؤں کہ هو الاول. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ اول ہے، سب سے پہلے آیا ہے، تو اس کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھا. اگر اول ہے تو اس سے پہلے وہ نہیں تھا نا، تبھی اول ہوا نا. اگر وہ اول ہے اس کا مطلب ہے نمبر 1. نمبر 1 سے پہلے 0 ہے نا، تو یہ تو شرک ہو جائے گا. والظاہر والباطن. اچھا، اب یہ اس نے آپ کے لیے نہیں اپنے لیے کہا ہے. والظاہر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی وہ صفات جن کا وہ اظہار کر چکا ہے. والباطن، اور اللہ کی وہ صفات جن کا اظہار نہیں کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اللہ نے اپنی شخصیت کو، اس کے تمام گوشہ ہائے دقیق اس نے اپنی مخلوق پر منکشف و منتشر کر دیا ہو. نہ اس نے اپنے تمام گوشہ ہائے راز اپنی مخلوق پر منکشف و منتشر کیے ہیں، اور نہ ہی مخلوق اس کی متحمل ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام صفات کا اظہار دیکھ لے. لہٰذا ایک پروپورشن کے تحت مخلوق کی ضرورت کے مطابق in accordance with the necessities of the creation وہ اظہار کرے گا کہ بھائی اتنا اظہار مخلوق کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو والظاہر، جو صفات جن کا اظہار کر دیا وہ والظاہر ہو گیا. اچھا، اب کتنا کیا ہے؟ جتنی مخلوق کو ضرورت ہے، جن جن صفات کی. والباطن، اب والباطن کا مطلب تو یہ ہو گیا بہت ساری صفات ایسی ہیں جن کا اظہار نہیں ہوا. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صفات کون سی ہیں، کیونکہ اظہار ہی نہیں ہوا تو پتہ کیسے چلے گا. اور اس کا تخمینہ لگانا ممکن نہیں ہے کہ اس کی کتنی صفات ایسی ہیں جن کا اظہار نہیں ہوا ہے. اگر آپ اس کی صفات کا تخمینہ لگانے کے قابل ہو جائیں تو پھر اس کی خدائی ختم ہو جائے گی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کی صفات کا تخمینہ لگا سکیں. تخمینہ بولتے ہیں کیلکولیشن کو. لہٰذا اب جو آپ نے اب مجھ سے یہ مطلب سمجھ لیا، اب اگلی چیز سمجھ میں آئے گی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صرف وہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں. تمہارے لیے حقیقت کیا ہے کہ کچھ ظاہر ہے اور کچھ میرا باطن ہے. صرف وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، کوئی اور نہیں. کچھ اور بھی کہوں؟ یہ میں نے چھپائے ہوئے ہیں فون. اب یہاں سے ایک نکالا میں نے اور یہ رکھا، پھر ایک اور نکالا اور یہ رکھا، اور نہیں نکالے میں نے. اب میں کہوں گا وَهُوَ الْأَوَّلُ، کہ پہلے یہ نکالا، وَالْآخِرُ پھر یہ نکالا، پہلے یہ نکالا پھر یہ نکالا، اور پھر کیا کہا؟ وَالظَّاهِرُ کچھ ہم نے نکال دیا ہے، وَالْبَاطِنُ کچھ نہیں نکالا ہے. تمہیں وہ پتہ چلا ہے جو نکال دیا ہے، اور کیا کیا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صرف ہم جانتے ہیں. اب یہ اول ہے، یہ عکس اول ہو گیا، اور یہ جو ہے یہ آخر ہے، یہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسم، وجود اطہر. تو یہ اول و آخر ہیں، اور یہ اول و آخر دونوں چیزیں حضور کی ذات میں آ گئیں. تو محمد رسول اللہ ہی سب کچھ ہیں. زمین پر اگر خدا آیا ہے تو محمد کے بھیس میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر کیا ہے وہ محمد کی ذات میں ہے. تو اگر اس نظریے اور علم کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر اول و آخر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب کوئی محمد کے رنگ میں رنگ جاتا ہے بلے شاہ جیسا، وہ بھی کہتا ہے کہ اول و آخر آپ نو جانا. جب وہ اول و آخر دو چیزیں ان کے وجود میں اس سے فیض یافتہ ہو جائے تو بس اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے. اول قدیم ہے یا آخر؟
اب بتائیں کہ اول حادث ہے یا قدیم؟ مقابلتاً دو کی بات ہو رہی ہے نا، ان دو کی بات ہو رہی ہے، اول اور آخر۔ ان میں سے حادث وہ ہے نا جو بعد میں آیا، اور اس کے مقابلے میں کم حادث وہ ہے جو پہلے آیا۔ اور قدیم میں جو زیادہ دیر چھپا رہا وہ زیادہ قدیم ہو گیا، تو زیادہ دیر کون چھپا رہا؟ آخر۔ اب جو قدیم ہے دونوں کا اگر موازنہ کریں تو قدیم آخر ہو جائے گا۔ هو الاول، جس کا ہم نے اظہار پہلے کیا تھا اس میں بھی ہمارا رنگ تھا، والآخر، اور جو اس کے بعد جو ہم نے اپنی ذات کو مشتہر کیا تھا اپنے جلوے کو، وہ اس میں بھی ہمارا ہی رنگ تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ اول کے شیدائی ہوئے، کچھ آخر کے شیدائی ہوئے، شدتوں کا فرق ہو گیا۔